اس بیان کی کیا قانونی حیثیت؟ آج یہ بتا رہے ہیں کہ جی بس جرم ثابت ہو گیا، تو جرم اس طرح ثابت ہو گیا کہ اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ریکارڈ کرتا ہے، جو ایک انتظامی افسر ہیں، جج نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اور اہم بات ہے 164 کا بیان میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ 164 کے بیان کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایک شخص کسی شخص کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے تو اس شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا وکیل اس شخص پہ جرا کرے گا۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی کی کس وکیل کو بلایا گیا کہ آئیں جی اور جرا کریں؟ میں 164 سب سیکشن 2 آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تو نہیں، یہ بیان 164 کے زمرے میں فال کرتا ہے۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر سے ایک تحریر جو ہیں وہ دستخط کرا کہ اب پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس کیس کی پوری لیگل اناٹمی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش۔ ایک شخص اغوا ہونے کے 33 دن بعد برآمد ہوتا ہے اور حکومت وقت اس کے بیان پہ فخر کے ساتھ جو ہے میڈیا پہ نمودار ہو کے ہمیں مورد الزام ٹھہرا رہی۔ قانون کہاں ہے؟ رول آف لا کہاں ہے؟ آپ نے ایک بندے کو اغوا کیا جو گریڈ 22 کا آفیسر ہے، اگر اس نے بیان دینا تھا میرے خلاف تو 33 دن تک آپ نے انتظار کیوں کیا؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جتنی جلدی کوئی بیان ہوگا اتنی اس کی اہمیت ہے۔ پھر دوسری بات، آپ نے عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں غلط بیانی کی، کیا وضاحت دے سکتے ہیں؟ تیسری بات، اعظم خان آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ یہ تو بتانا پڑے گا آپ کو، عدالت میں بھی بتانا پڑے گا، اور اگر کمیشن بھی بنتی ہے تو بتانا پڑے گا۔ اور اگر وقت گزرنے کے بعد یا کمیشن کے سامنے اعظم خان نے یہ کہہ دیا کہ جی مجھے تو انہوں نے اغوا کیا تھا، تو آپ کہاں پہ کڑے ہوں گے؟ سائفر کا ایشو جو ہے اب دوبارہ انہوں نے حکومت وقت نے زندہ کر دیا ہے، اور اس سے پہلے آپ سب کو علم ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ پینڈنگ تھا تو وہاں اس وقت اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سائفر کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سائفر کا ذکر اگر ہوتا تو باجوہ صاحب اس میں امپلیکیٹ ہو رہے تھے، لہٰذا اس وقت انہوں نے خاموشی رکھی۔ یہاں آپ سب کو علم ہے کبھی سائفر جھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی گم ہو جاتا ہے، الگ ترتیب انہوں نے بہت سارے بیانیے سائفر کے حوالے سے تبدیل کیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی منسٹر انٹیریئر صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جی یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ تھا جو ریلیز کیا گیا، کم از کم آج ان کے اس بیانیے سے یہ اظہار ہو رہا ہے کہ یہ سائفر کو درست یا جینوئن تسلیم کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے لایا گیا، کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا، ڈی کلاسیفیکیشن کے بعد اس کی منٹس جو ہیں تحریر کی گئی۔ اب بات یہاں تک محدود نہیں تھی، 2 دفعہ سائفر جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے لایا گیا، اور جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے اس وقت کے جو یو ایس میں پاکستان کے سفیر تھے اسد مجید صاحب، ان کو جو ہے بلایا نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں، جہاں ایمبیسڈر صاحب نے سائفر کے کنٹینٹس کی تصدیق کر دی۔ سائفر کا سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں محدود نہیں رہا صرف NSC تک، سائفر جو ہے نیشنل اسمبلی کے سامنے رکھا گیا، اس کے بعد اس کی کاپی جو ہے محترم چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجی گئی۔ جب یہ سارا پاکستان تحریک انصاف نے یہ اپنے وقت میں جب ان کی حکومت آئی تو پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت اپنا موقف دیا کہ ہم سائفر کے ایشو پہ جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے، اور وہ مطالبہ جو ہے آج تک حکومت نے تسلیم نہیں کیا۔ اگر کوئی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے پارٹ پہ یا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے پارٹ پہ کسی قسم کی جرم کا ارتکاب ہوا ہوگا، یا کوئی اللیگیلٹی ہے، یا کوئی آفیشل سیکرٹ جو ہے وہ تشت بام کیا گیا ہے، تو جو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہانریبل جج جو ہیں یا ججز یا کسی بھی ہائی کورٹ کا جج یا جج صاحبان جو انکوائری کر رہے ہوں گے، ان کے سامنے تمام شواہد آ جاتے، اور اگر اتنے ہائی لیول پہ یہ انکوائری ہو جاتی تو حکومت وقت کے اس موقف کی بڑی تائید ہو جاتی کہ واقعی جو ان کا بیانیہ ہے وہ درست۔ گزارش یہ ہے کہ آج پاکستانی قوم کے سامنے دوبارہ یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ ڈونلڈ لو نے اس وقت کے سفیر کو یہ پیغام جو دیا تھا وہ اس وقت کے آرمی چیف کے لیے دیا تھا، جنرل باجوہ صاحب کے لیے، کہ جی آپ حکومت کو چلتا کر دیں۔ اب حکومت نے اس پہ یہ ایکشن لیا کہ امریکن یا یو ایس گورنمنٹ کا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستانی جو ہیں وہ امریکیوں کے باجگزار نہیں ہیں، یہ ہماری قومی غیرت
یہ تقاضا کرتی ہیں کہ کوئی بھی بیرونی طاقت جو ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کو اس طریقے سے امپورٹڈ حکومت کو عوام پر مسلط کرنے یا پاکستان میں منسٹریل چینجز کو لائے تو یہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی قومی غیرت پہ ایک تازیانہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں اعظم خان صاحب کی بیان پہ۔ اعظم خان صاحب اغوا ہوتے ہیں 15 جون کو، شام کو گھر سے نکلتے ہیں اور پھر جو ہے لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ لاپتہ ہونے کے بعد ان کی فیملی جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرتی ہیں۔ سرکاری موقف آ جاتا ہے کہ کسی نے اس کو اغوا کر لیا۔ یہ اغوا کی جو واردات ہیں یہ مسلسل تقریباً 33 ایام تک کنٹینیو رہتی ہے۔ 33 ایام کے بعد اچانک اعظم خان صاحب جو ہیں اس کے بارے میں میڈیا کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اعظم خان نے کسی مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پیش ہو کے 164 کے بیان کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، اور جو سائفر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کی نفی۔ اب میں پوری قوم کے سامنے اعظم خان کے بیان کی اناٹمی رکھتا ہوں۔ نمبر 1، یہ اعظم خان کس کی تحویل سے عدالت لے جایا گیا؟ بات یوں نظر میں نظر آ رہا ہے کہ شاید آخری دفعہ اس کو ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا۔ جب ایف آئی اے کے پاس یہ تھا اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ریاستی اداروں کے پاس تھا، تو ہائی کورٹ اسلام آباد کے سامنے غلط بیانی کی، یعنی انہوں نے اغوا کیا تھا، یہ وزراء صاحبان یا ان کی حکومت نے اغوا کیا تھا، جو آج ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ نمبر 1، یہ واضح ہیں 2 اور 2۔ نمبر 1، اعظم خان مسٹیریسلی اچانک ان کی تحویل سے برآمد ہوتا ہے۔ اعظم خان کو بیان دینے سے پہلے یا بیان دینے کے بعد میڈیا کے سامنے نہیں لایا جاتا ہے۔ ایف آئی آر کون سی درج کی گئی ہے ایف آئی اے نے سائفر کے ایشو پہ؟ کیونکہ منسٹر انٹیریئر نے لفظ استعمال کیا کہ 161 کا بیان ہوا ہے۔ 161 کا بیان جو ہے ایف آئی آر کے بعد ہوتا ہے۔ 164 کا بیان جو ہے وہ انکوائری میں بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے اور ایف آئی آر کے سٹیج پہ بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ ایف آئی آر کہاں پہ قوم کے ساتھ کیوں شیئر نہیں کی گئی؟ یا اگر کوئی انکوائری تھی تو وہ انکوائری کب لانچ کی گئی؟ اس کا کیا نمبر تھا؟ اس انکوائری کے حوالے سے جو آپ کا مین ملزم ہے چیئرمین پی ٹی آئی، کوئی نوٹس آپ نے جاری کیا ہے؟ اس کا موقف سنا ہے؟ ان کو آپ نے الزامات یا جو چارج شیٹ ہے کنوے کی ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات نفی میں۔ اب اس بیان کی نمبر 2، جب بھی 164 کا بیان ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے انکلپیٹری اور ایک ہوتی ہے ایکسکلپیٹ، یعنی ایک بیان یہ ہوتا ہے جس میں ملزم خود عدالت کو کہتا ہے کہ ہاں جی میں بھی شریک جرم تھا، اور دوسرا بیان وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس جرم کا گواہ ہوں۔ قانونی طور پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس بیان کو سلطانی گواہ بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اعظم خان کے اس بیان میں انہوں نے جو لکھوایا ہے سارا ملبہ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی پر پھینکنے کی کوشش کی ہے۔ اب 164 بیان کے 5 بنیادی ریکوائرمنٹ ہیں اور اس کی تائید ہوتی ہے آرٹیکل 10 اور آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن سے۔ یہ بنیادی حق ہیں پاکستان کے عوام کا کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہیں، ڈیو پروسیس آف لا اور فیئر ٹرائل، یہ پاکستان کی تمام عوام کا بنیادی حق ہے۔ اب فیئرنس، کوئی پاکستانی جو ہے سوچ لیں کہ اس پورے پروسیس میں شخص اغوا ہوتا ہے، 33 دن بعد ریاستی اداروں کی تحویل سے برآمد ہوتا ہے، اچانک مسٹیریسلی کسی ان نون عدالت میں نہیں کسی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ بیان لکھ لیتا ہے۔ بیان لکھنے سے پہلے اس پہ 5 ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، وہ بیان لکھنے سے انکار کرے گا اگر اس کے سامنے یہ بات لائی جائے کہ یہ جو شخص بیان دے رہا ہے اس کو یا کوئی تحریض دی گئی، کوئی لالچ دی گئی، تھریٹ کیا گیا، ڈیورس کے تحت ہیں یا ٹارچر کیا گیا۔ اگر یہ ان میں سے ایک بھی چیز ہے تو کوئی بیان نہیں لکھا جائے گا۔ کیا اس اسسٹنٹ کمشنر کے لیے یہ مناسب تھا؟ پوری میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کو علم ہے کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو فارمر پرائم منسٹر جو گریڈ 22 کا افسر ہیں وہ اسلام آباد کے پوسٹ F6 سیکٹر سے اغوا ہوا ہے، اور ڈی ایم جی افسر ہیں جس نے یہ بیان قلم بند کیا ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ یہ شخص مسنگ ہے۔ اس شخص کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پینڈنگ ہے، انتظامیہ نے یہ بیان دیا ہوا ہے کہ یہ اغوا ہوا ہے۔ سب سے پہلا اس کا کام تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کرتے کہ جی وہ جو
गुमशुदा या अगवाशुदा शख्स है वो मिल गया। नंबर 2, जब ऐसे शख्स का बयान लिखा जाता है तो उस शख्स को अदालत ये पाबंद है कि उसको पुलिस के हवाले नहीं करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी को पता है कि आजम खान साहब कहाँ हैं? अगर किसी को पता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरी वाशगाफ मिसकंडक्ट का इर्तिकाब किया है उस असिस्टेंट कमिश्नर के पार्ट पे जिसने ये बयान कलमबंद। तीसरी बात, ये जो बयान हुआ है इसमें 364 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अगर उस पर कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है तो उस बयान की कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। चौथी बात, अगर ये शरीक के जुर्म है और ये किसी दूसरी मुल्जिम के खिलाफ बयान दे रहा है तो पाकिस्तान का कानून कहता है कि कोई एक्यूज का बयान कोई भी कानूनी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रखता है, हत्ता कि ये इनएडमिसिबल हैं। जिसकी मैं ताज़ा तरीन मिसाल दूं, आज ही चेयरमैन पीटीआई की जमानत थी, इनके खिलाफ यही केस था कि ये 9 मई के वाकयात के बाद जो लोग पकड़े गए उन्होंने, वो शरीक मुल्जिम थे, उन्होंने अपने बयानात में ये जिक्र किया कि आपकी तकरीर या आपके उकसाने पे जो है हमने ये इर्तिकाब जुर्म किया। क्या अदालत ने ये मौकिफ माना? बल्कि आज अदालत ने कहा जी कि ये केसेस दर्ज क्यों किए हैं, कौन सी आपके पास शहादत है। अब 5वीं बात, आजम खान साहब जो हैं अगर ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और जुर्मदार को उसके जुर्म की सजा मिले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही चाहती। साइफर का इशू जो है वो महदूद नहीं है एक सियासी पार्टी तक। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में बाजवा साहब की वजह से जो है उन्होंने साइफर का नाम नहीं लिया। अब जबकि उन्होंने नाम ले लिया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है FIA न करे, पुलिस न करे, क्योंकि आप अब पूरी कौम ने देख लिया है कि ये जितने भी तफ्तीशी इदारे हैं ये गमाश्तों के तौर पे इन एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है अगर इनको पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे एतमाद है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पूरी सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस भेज दें सदर पाकिस्तान के जरिए कि आप सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजें कि सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस को एड्रेस करें, सवालात फॉर्मुलेट कर दें, उस रेफरेंस में शहादत कलमबंद हो सकती है। ये तरीका पसंद नहीं है तो अगर किसी जज पे इनको इतराज है कि फलां जज साहब न बैठे, फलां जज साहब न बैठे, तो बेशक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 गैर मुतनाज़ा जज साहिबान जो हैं उनकी कमीशन तश्कील दी जाए। अगर हमारे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ या चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कोई भी शहादत आ जाती है तो हम ऐसे इल्जाम का अदालतों में सामना करेंगे। लेकिन एक दफा फिर मैं बबांगे दहल ये बात सबको बता रहा हूं कि जल्द ही आप देखेंगे कि ये साइफर के इस इशू से दोबारा रिट्रैक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि आज इन्होंने मसला उठाया है, अब ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी कोई एक जुडिशल फोरम नहीं है। 3 गैर मुतनाज़ा जज साहिबान जो हैं इसको प्राप्त करें, मुकम्मल ताउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, चेयरमैन पीटीआई करेगा। और अगर दीगर 180 केसेस की तरह ये भी साबित हो जाए कि ये भी चेयरमैन पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाव में लाने के लिए, अवाम की नज़रों में बिलिटल करने के लिए एक हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, तो हम ये हक महफूज रखते हैं कि जिन लोगों ने आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो इल्जामात लगाए उसके हवाले से मुनासिब कानूनी कार्रवाई करें।